بھاگلپور اور ہندو مسلم فسادات۔ پٹنہ سے بھاگلپور کے لیے مجھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی اس میں ایک مارواڑی خاندان بھی سوار تھا۔ ایک موٹا سا سیٹھ، اس سے بھی موٹی سیٹھانی اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول سا لڑکا جس کی عمر تو 10-11 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن جسم کا پھیلاؤ اپنے سن و سال سے کئی گنا نکلا ہوا تھا۔ سامان کے طور پر ان کے ساتھ 6 بڑے بڑے ٹرنک اور بستر تھے، 5 بوریاں اور 3 ٹوکریاں جن میں میلے کچیلے کپڑے، جھوٹے برتن، جوتے، ٹوپیاں، چمٹے، پھل وغیرہ اٹاٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچار کا مرتبان، 2-3 ناشتہ دان، انگیٹھی، کوئلے، گرویاں، تھال، 2 بالٹیاں جن میں اسٹیشن کے نل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈبے کے ایک کونے میں خشک مٹی کی ڈھیری تھی جسے صابن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس کا غسل خانہ ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیٹھ سیٹھانی اور ان کے فرزند ارجمند ڈبے ہی میں کلیاں کرتے تھے، مٹی مل مل کر ہاتھ دھوتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد انگیٹھی سلگا کر پوریاں، بھاجیاں اور حلوے گرم کر کے تناول فرماتے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ اونگتے تھے، خراٹے لیتے تھے اور زور زور سے ڈکارے مارتے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں کمپارٹمنٹ کی فضا میں مچھلی کی دکان کا ایسا نقشہ جم گیا، وہی بو، وہی کثافت، وہی بھن بھناتی ہوئی مکھیاں، وہی گھپارا، کیونکہ سیٹھ صاحب اور سیٹانی سانس توڑے بغیر اونچی آواز میں لگاتار اپنی گھریلو سیاست پر تبصرہ کرنے کے شوقین تھے۔ اس دوران ان کا فرزند دل پذیر بھی کبھی احتجاجاً کبھی اثباتاً اپنی چیخو پکار کا اضافہ کرتا رہتا تھا۔ سیٹھانی کو غالباً پرانے دمے کی شکایت تھی، کیونکہ وہ جب کھاتی یا بولتی یا ڈکارے نہ لے رہی ہوتی تو وہ بڑی شدت سے کھانستی تھی اور کھنکار کر گائے کے مکھن کی طرح زرد بلگم اپنی سیٹ کے نیچے تھوکتی جاتی تھی۔ باہر گرد تھی اور انجن سے بھگ بھگ نکلتا ہوا دھواں میلوں تک ایک بے کیف اور اداس یکسانیت چھائی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں چرتے ہوئے نحیف و نزار مویشی، گدلے گدلے جوہروں پر کپڑے دھوتی ہوئی، پانی بھرتی ہوئی عورتیں، کہیں کہیں کسی جانور کی لاش پر کتوں اور گدھوں کا ہجوم، کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے سر جھکائے ریل کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے بے تکلف انسان، آبادیوں کے آس پاس دھول میں اٹے ہوئے لڑکے جو گاڑی کو دیکھ کر اس پر تھوکتے تھے، پتھر مارتے تھے اور اپنی غلیظ دھوتیاں کمر سے اوپر اٹھا کر مسافروں کا منہ چراتے تھے۔ اسٹیشنوں پر میلی وردیوں میں ملبوس ٹکٹ چیکر گرسنہ بھیڑیوں کی طرح منڈلاتے پھرتے تھے اور مری تری ہڈیوں والے چھوکرے، اندھی عورتیں اور جزام کے مارے ہوئے بھکاری ان گنت خداؤں کا واسطہ دے دے کر خیرات مانگ رہے تھے۔ اپنے کمپارٹمنٹ کے اندرونی اور بیرونی ماحول سے اکتا کر میں ڈائننگ کار میں جا بیٹھا۔ یہاں پر ایک اور طرح کا ہڑبونگ مچا ہوا تھا۔ ایک کرسی پر بھاگلپور کے بیرسٹر نور الحسن بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے قد کے فربا اندام گول مٹول بزرگ تھے۔ انہوں نے ہلکا نیلا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا جس کی پتلون ان کے بھاری بھرکم پیٹ پر یوں تنی ہوئی تھی جیسے کسی مٹکے کے پیندے پر ایک تنگ تنگ سا غلاف چڑھایا ہوا ہو۔ ان کی پھولدار ٹائی گردن کے ڈھیلے ڈھالے گوشت کی جھریوں میں دبی ہوئی تھی اور ان کی تیز سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی کا موٹا سا کالا ریشمی پھندا گردن کی ہر جنبش کے ساتھ گھڑی کے پنڈولیم کی طرح رقص کرتا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی سفید گھنی مونچھوں کو فکسو کر کے ساتھ تاؤ دے کر سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ ان کے دونوں گالوں پر ننگی سنگینیوں کی طرح ایستادہ تھی۔ بیرسٹر صاحب کے سامنے بھاگلپور کی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے کرتا دھرتا کمار اندر دیو نارائن سنگھ براجمان تھے۔ چھریرا بدن، نکلتا ہوا قد، بند گلے کا ریاستی وضع کا کوٹ، جودھ پوری برجس، سر پر بانکے انداز میں ترچھی رکھی ہوئی فلیٹ جس میں بیش قیمت ہیروں کا بروچ لگا ہوا تھا، منہ میں پائپ، بغل میں بیت کی نازک سی چھری، ہاتھ میں 2 بڑے بڑے غضبناک اور بھیانک شکاری کتوں کی زنجیریں جو ان کے دائیں بائیں چوکیداروں کی طرح کھڑے بیرسٹر نور الحسن کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا چشم زدن میں لپک کر انہیں
زخمی مرغابی کی طرح دبوچنے والے ہوں۔ کمار صاحب کے پیچھے ایک کرسی پر ست نارائن پانڈے بیٹھا تھا، جو بیک وقت ان کے پرائیویٹ سیکرٹری، مصاحب، قانونی مشیر، باڈی گارڈ اور ہر قسم کی دلالی کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ست نارائن پانڈے نے سفید براق دھوتی اور باریک تنزیب کا بنگالی کرتا پہنا ہوا تھا، جس میں اس کے کثرتی جسم کے پٹھے بڑی صفائی سے جھلک رہے تھے۔ اس کے سر پر کھدر کی گاندھی ٹوپی تھی، جس کے کنارے پر اس کی گھنی چٹیاں نکل کر ایک کان کے قریب بچوں کے ڈنگ کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی زنجیروں کا گچھا تھا، جن کے ساتھ انواع اقسام کے چھوٹے بڑے کتے بندھے ہوئے تھے، اور ڈائننگ کار میں آنے جانے والے مسافروں پر مختلف آوازوں میں بھونک رہے تھے۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ بڑے زور و شور سے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست پر گرج برس رہے تھے، اور بیرسٹر نور الحسن کی توند میں بار بار انگلیاں چبو کر انہیں خبردار کر رہے تھے کہ اگر آپ کے جناح صاحب نے پاکستان کا مطالبہ ترک نہ کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بیچارے بیرسٹر صاحب مرجان مرنج قسم کے بزرگ نظر آتے تھے، اور بھیگی بلی بنے بڑے تحمل سے کمار صاحب کی لان تان برداشت کر رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ترکی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی تو کمار صاحب کا السیشن کتا زبان نکال کر اس کا پھندنا چاٹنے لگا۔ بیرسٹر صاحب نے جلدی سے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لی تو کتے نے اگلے پاؤں ان کی توند پر رکھ دیے اور تھوتنی اٹھا کر ان کی سر کی جانب لپکا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ست نارائن پانڈے اپنی جگہ سے اٹھا اور قہقہہ لگا کر کہنے لگا، مولوی جی ذرا سنبھل کے، ای کتوا برا جالم ہوت، تمری ٹوپیا کا پھندنوائی کو بھڑکاوت جاوت ہو، اپن تو خیال ہے کہ جان بچانا چاہت ہو تو اے ٹوپیا اتار کر باہر پھینک دیو۔ ہاں، جے شری گنیش جی کی۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ نے کتے کو کھینچ کر پیچھے ہٹایا اور آنکھ مار کر ست نارائن پانڈے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر گاندھی کیپ سر سے اتاری اور اپنی چٹیا کو مروڑ مروڑ کر بیرسٹر نور الحسن کی مونچھوں کے مقابلے پر تاؤ دینے لگا۔ جب بھاگلپور کا اسٹیشن آیا تو بیرسٹر نور الحسن ایک گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئے۔ کمار اندر نارائن سنگھ کے لیے ان کی ڈراپ ہیڈ بیوک آئی ہوئی تھی، اور ست نارائن پانڈے اپنے درجن بھر کتوں کے ساتھ ایک ویگن میں جم کر بیٹھ گئے، جو کمار صاحب نے خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ اس میں کتوں کے لیے الگ الگ نشستیں تھیں، اور ہر سیٹ کے اوپر تازہ ہوا کے لیے جالی سے ڈھانپے ہوئے گول گول سوراخ تھے۔ یہ ویگن کتوں کی سواری کے علاوہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے کارندوں کے لیے مہلک ہتھیار سپلائی کرنے کا فرض بھی سر انجام دیتی تھی، اور ہندو مسلم فسادات کے موقع پر مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کام بھی اسی سے لیا جاتا تھا۔ بھاگلپور کے ریلوے اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے وہاں کے کلیکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پریڈو خود آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے سیدھے اپنے بنگلے پر لنچ کے لیے لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے میرا تعارف ڈی آئی جی، ایس پی اور ڈی ایس پی سے کروایا۔ یہ سب انگریز افسر تھے اور غالباً میرا جائزہ لینے کے لیے کلکٹر کے ہاں جمع ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے دفتر جا کر اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ سنبھال لیا اور سول کلب کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا چارج لیتے ہی میں نوکر شاہی کے ایک ایسے خود ساختہ زندان خانے میں محبوس ہو گیا جس کی تنہائی جیل میں عادی مجرموں کی کال کوٹری سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ بھاگلپور کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے اوپر تھی، لیکن ضلعی انتظامیہ کے اوپر والے 8-10 افسران کولو کی بیل کی طرح صرف اپنے مخصوص دائرے میں چکر کاٹنے پر مجبور تھے۔ سول لائن میں یہ ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں رہتے تھے اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ٹینس، بلیئرڈ یا برج کھیلتے تھے۔ باری باری سے ایک دوسرے کے لیے شراب کا آرڈر دیتے تھے اور باہم موقع پا کر ایک دوسرے کے خلاف حسب توفیق چغلیاں بھی کھا لیتے تھے۔ وقتاً فوقتاً گھروں میں دعوتوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا تو میزبان اور مہمان بھی یہی 8-10 خاندان ہوتے تھے۔
افسران بالا کے اس چھوٹے سے حلقے کا باقاعدہ ماندہ دنیا کے ساتھ بس اتنا ہی رابطہ و واسطہ تھا جتنا کہ ایک برہم کو شودر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ضلع بھاگلپور کے اندرونی مضافات میں 15-20 ایسے انگریز خاندان بھی تھے جو ایک دو پشت پر وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ اکثر نیل کا کاروبار کرتے تھے یا بڑی بڑی جاگیروں پر فارم بنا کر نفع بخش زمینداری چلاتے تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے کبھی خواب میں بھی انگلستان نہ دیکھا تھا، لیکن بات بات پر وہ ہندوستان کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موسم، ہوم لینڈ کے دودھ، ہوم لینڈ کے مکھن اور ہوم لینڈ کی صفائی و نفاست کا حوالہ ایسی بے ساختگی اور چرب زبانی سے دیتے تھے گویا ابھی انگلستان عبور کر کے یہاں وارد ہوئے ہوں۔ مہینے میں ایک بار یہ لوگ شاپنگ کے لیے شہر آتے تھے اور کلب میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں کلیکٹر اور DIG اور SP کو اپنے اپنے علاقوں کے سیاسی اور سماجی قوائف سے آگاہ کر جاتے تھے۔ کالے افسروں کو وہ اس قسم کی بات چیت کے لیے درخود اتنا نہیں سمجھتے تھے۔ مقامی باشندوں میں صرف 2 ہندو بھاگلپور کلب کے ممبر تھے، ایک کمار اندر نارائن سنگھ جو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے صدر ہونے کے علاوہ ضلع کے بہت بڑے جاگیردار بھی تھے، دوسرے مسٹر کمل دھاری لال صاحب آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے وسیع المشرب رئیس تھے، یورپین ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے اور مہینے میں 1-2 بار بڑے شاندار ڈنر دیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی تو وفات پا چکی تھی، لیکن 2 بیٹیاں رینوکا اور تارا بڑی سلیقہ شعار اور خوش اخلاق میزبان تھیں۔ دونوں نے بچپن سے ہی لندن کے گرامر اسکولوں میں تعلیم پائی تھی اور انہیں عام طور پر رانو اور ٹونو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لال صاحب کے ڈنر دراصل ضلع کی انتظامیہ کے لیے رابطہ عامہ کا واحد ذریعہ تھے۔ جب کبھی بھاگلپور میں امن عامہ کا کوئی سنگین مسئلہ سر اٹھاتا تھا تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موقع شناسی سے متعلقہ فریقین کو اپنے ڈنر پر مدعو کر لیتے تھے اور رانو اور ٹونو کی خوشگوار میزبانی کے سائے میں باہمی افہام و تفہیم کے کئی مشکل مرحلے طے ہو جاتے تھے۔ بھاگلپور کا کوئی مسلمان کلب کا ممبر نہیں تھا۔ ایک شام مسٹر پراڈو کلب آئے تو مجھے ایک طرف لے گئے اور بڑی رازداری سے کہنے لگے، کمشنر کی منظوری سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کل سے تمہیں نتھا نگر کا اسپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔ وہاں پر رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھیا ایک سلک فیکٹری تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تمہارا کام ہے کہ سب رکاوٹیں دور کرو تاکہ کمشنر جلد سے جلد فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ سکیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے مقامی امن و امان مکمل طور پر برقرار رکھنے کی تلقین کی اور اس سلسلے میں کمار اندر دیو نارائن سنگھ اور سیٹھ بدری پرشاد کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ نتھا نگر بھاگلپور شہر کے ساتھ ملحق ایک گنجان آباد صنعتی علاقہ تھا۔ یہاں پر مارواڑی سیٹوں کی کئی سلک اور سوتی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔ کچھ عرصہ قبل سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا نے وار فنڈ میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے کر رائے بہادری کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اب وہ کمشنر کے ہاتھوں پر اپنی نئی سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھوا کر وار فنڈ میں ایک اور گران قدر عطیہ کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس لیے سب کو اجلت تھی کہ یہ کار خیر جتنی جلدی ہو سکے سر انجام پا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سیٹھ صاحب نے نتھا نگر کے کاشتکاروں سے فیکٹری کے لیے زمین خرید تو لی، لیکن بہتی گنگا میں ڈبکی لگانے کے لیے ایک من چلے ہندو نوجوان نے بنے بنائے کام میں کھندٹ ڈال دی۔ اس نے کسان سہایتا پرست کے نام سے ایک انجمن بنا کر اعلان کر دیا کہ کسانوں کو دھوکہ دے کر زمین اونے پونے داموں خریدی گئی ہے اور جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا فیکٹری کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ شروع میں اس انجمن میں کچھ اسکول کے لونڈے، چند یکا چلانے والے، 2-4 پنواری اور کچھ اسٹیشن پر مزدوری کرنے والے کلی شامل تھے۔ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ کاغذ کی سیاہ جھنڈیاں لیے جلوس کی صورت میں نکلتے تھے اور گلی کوچوں کا چکر لگانے کے بعد اس قطعہ زمین میں میٹنگ منعقد کرتے تھے، جس کے گرد سیٹھ صاحب کے انجینئروں،
نے چونے کی لکیر کھینچ کر فیکٹری کی نشاندہی کی ہوئی تھی۔ روز بروز تماش بینوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ اپنے فرصت کے اوقات میں ہر قسم کے لوگ بڑے شوق سے جوک در جوک ان میٹنگوں میں شامل ہونے لگے۔ سر شام فیکٹری کی زمین والا خطہ، انقلاب زندہ باد، مورک سیٹھ ناش ہو، ہندوستان چھوڑ دو، نیتا جی جے ہند جیسے انواع و اقسام کے نعروں سے گونجنے لگا۔ نعرے لگانے والوں میں اکثر کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کس غرض سے ان حرکات میں اس قدر زور و شور سے حصہ لے رہے ہیں، لیکن نعروں کی وبا ہیضے کی طرح پھیلتی گئی اور نتھا نگر کے مصحفات بڑی سرس سے اس کی زد میں آنے لگے۔ نتھا نگر میں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس لیے 2-4 روز میں نے بڑی آزادی سے گھوم پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ روزوں کے دن تھے، میں افطار ایک مسجد میں کرتا، تراویح کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلا جاتا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جھگڑا تو سیٹھ کے ساتھ فیکٹری کی زمین کا تھا، لیکن نعرے بالکل سیاسی نوعیت کے لگ رہے تھے اور خوف و ہراس اس بیچارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، مسلمانوں کا فیکٹری کی زمین سے کوئی واسطہ تھا نہ کانگریس کے سیاسی نعروں سے کوئی تعلق تھا۔ پھر بھی ان کے اذہان خوف اور خطرے کے ایک آہنی شکنجے میں پوری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ دن بھر ان کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑتی تھیں اور سر شام وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تاریک گھروں کے کنوار بند کر کے نتھا نگر کے گلی کوچوں سے بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں 1-2 چکرے بھی آتے تھے۔ کچھ مسلمان خاندان ان میں اپنا اپنا سامان لاد کر اور سہمی ہوئی عورتوں اور ہراساں بچوں کو سوار کر کے انہیں اندھیرے ہی اندھیرے میں بڑی خاموشی سے رخصت کر دیتے تھے۔ نتھا نگر سے مسلمانوں کا یہ پر اسرار انخلا دیکھ کر میں نے وہاں کے پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بگلا بھگت بن کر اپنی پھیلی ہوئی توند پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بڑی بھونڈی سی کوشش کی۔ حضور بشیشر ناتھ تیواری نے میری معلومات میں اضافہ کیا، مسلمان لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد عید ہوتی ہے، یہ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے ہیں۔